الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول شریف کا مقدس مہینہ جاری اور ساری ہے۔ ابھی چند دن کے بعد انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدیہ کے اوپر احسان فرمایا اور اپنا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا، ان کی ولادت کا دن آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے 3 مقامات پر بخاری شریف میں نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری ایام چل رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان میں سے جو صحابہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے ان کی قبروں پر آپ تشریف لے کر گئے۔ اب اس وقت غزوہ احد کو تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام ان کی قبروں پر تشریف لے کر گئے اور 8 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ان کی قبروں پر نبی کریم علیہ السلام نے دوبارہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حالانکہ 8 سال پہلے جب وہ شہید ہوئے تھے ان کو نماز جنازہ پڑھ کے کفن وغیرہ دے کر ان کو جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ان پر اپنی خصوصی عنایت فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام ان کی قبروں پر تشریف لے گئے اور دوبارہ ان کی قبروں پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہوئے صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اکٹھا کیا اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی چیز آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا انی فرط لکم، اے میرے صحابہ میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرط کہتے ہیں کہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کرنے والا ہوں۔ دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ تیسری چیز کیا ارشاد فرمائی؟ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآن، خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت اپنے سامنے اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی ہیں۔ یہ چوتھی چیز۔ پانچویں ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اے میرے صحابہ میں اپنے اس دنیا سے ظاہری پردہ کرنے کے بعد تمہارے اندر اور اپنی آنے والی امت کے اندر شرک کا خوف نہیں رکھتا۔ فرمایا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میری امت بحیثیت مجموعی شرک کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ فرمایا اس چیز کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کس چیز کا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے اندر مشہور ہو جاؤ گے۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی بخاری میں 3 جگہ پر نقل فرمایا۔ اب ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ کس لحاظ سے ہے۔ اب غور کریں۔ پہلی چیز آپ نے کیا ارشاد فرمائی کہ اے میرے صحابہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال ظاہری کی غیبی خبر اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ چند دن کے بعد میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس لیے فرمایا اے میرے صحابہ تم نے میرے بعد کسی غم میں مبتلا نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ کہ میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے نفع مند ہے اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے نفع مند ہے۔
اب دنیا میں رہنا تو نفع مند ہے، صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی کریم علیہ السلام کی صحبت سے برکتیں اٹھائیں، لیکن آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کیسے صحابہ کو نفع ملتا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آگے جا کر تمہاری بخشش کے لیے سامان کروں گا، جو میں نے تمہاری شفاعت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو مرنے کے بعد تمہیں میرے پاس پیش کیا جائے گا۔ اب جو بھی شخص نبی کریم علیہ السلام کا امتی اس دنیا سے جائے گا، اسے نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر کیا جائے گا۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا بعض اوقات تو نبی کریم علیہ السلام اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں کہ بعض امتیوں کو لینے کے لیے خود تشریف بھی لے آتے ہیں، اور موت کے وقت ان کو اپنی زیارت سے مشرف کر کے ان کا خاتمہ ایمان پر کر کے نبی کریم علیہ السلام انہیں اس دنیا سے لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اس دنیا سے جانا، اور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لیے آپ کا اس دنیا سے جانا نفع مند ہونا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام جو شہدائے احد کے جو ہے وہ مزارات پر تشریف لے گئے، اب آپ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص فوت ہو تو مجھے بتایا کرو، میں اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا قبریں اندھیری ہوتی ہیں، لیکن میرے نماز جنازہ پڑھانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر نور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اس لیے اگر تم میں کوئی شخص فوت ہو جائے تو مجھے خبر دیا کرو، تاکہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں، اور اس نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن اور نور علی نور فرما دے۔ نبی کریم علیہ السلام خود تو نور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا، لیکن آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی برکت سے جس بندے کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو بھی نور و علی نور فرما دے گا۔ اسی لیے آپ نے شہدائے احد کی قبروں پر 8 سال کے بعد جا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ شرعی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کیا گیا تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اس کی قبر پر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور اگر ویسے بھی پڑھ دی گئی ہے تو دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے کہ آپ نے شہدائے احد کی قبروں پر 8 سال کے بعد جا کر نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی قبروں کو نور اور نور فرما دیا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ 8 سال کے بعد جا کر ان کی قبروں پر نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور اس کی فضیلت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبروں کو روشن بھی فرما دیا۔ آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آج ہم ان کا یوم ولادت مناتے ہیں، ان کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں، جلوس میلاد میں جاتے ہیں۔ یہ سب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی نشانی ہے کہ جیسے انہوں نے اس دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، تو امت پر یہ حق ہے کہ قیامت تک جب تک سانسوں میں سانس ہے نبی کریم علیہ السلام کی یاد کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ امتیوں پر حق ہے۔ آج اگر ہم ان کی ولادت کو مناتے ہیں، ان کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اس کو ذکر کرتے ہیں، تو یہ کوئی ہم غلط کام نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو، اس کا اظہار کیا کرو۔ آپ غور کریں، نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ہمارے لیے نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانا ہے، اور ان کے صدقے اب نعمت کیسے نہ ہو؟ آپ غور کریں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے یہ ساری کائنات تیری خاطر بنائی ہے، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو دنیا کی کوئی چیز بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو جب سب کچھ ملا ہی انہی کے صدقے ہے، اگر وہ نہ آتے تو اس دنیا کو ہی بنایا نہ جاتا، ہم بھی نہ ہوتے۔ جب سب کچھ انہی کے لیے بنا ہے تو آج اگر ہم اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو اللہ پاک کتنا مقام اور مرتبہ اور کتنی فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آج اگر ہم ان کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے،
یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی سنت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا انی فرط لکم، اے میرے صحابہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس جانے کا مقصد کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اے میرے صحابہ میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے نفع مند ہے اور اس دنیا سے ظاہری پردہ کر جانا بھی نفع مند ہے۔ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ اب آپ غور کریں امت سے کتنی محبت ہے کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فرمایا میں تمہیں بھولا نہیں، ایسا نہیں کہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہوئے میں تمہارے لیے نفع مند ہوں لیکن چلا جاؤں گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ فرمایا کہ میرا اس دنیا سے چلا جانا تمہارے لیے نفع مند ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی روح قبض کر کے اس دنیا سے ظاہری پردے کی صورت کریں، لیکن اگر آپ فرمائیں تو ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کی خاطر اس کو قبول کیا۔ وجہ کیا ہے کہ آگے جا کر اپنی امت کی بخشش کے لیے سامان کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے سامان کریں گے۔ آج بھی نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے اسی طرح کر رہے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت۔ آگے غور کریے، تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کائنات کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اب ایسا نہیں کہ صرف ظاہری جو خزانے جو چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں جو لے اور دے سکتا بندہ انہی کی جو ہے وہ کنجیاں دی ہیں، بلکہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے یا قیامت تک پیدا فرمانا تھا ان تمام خزانوں کی چابیاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں۔ اور آپ کیسے بانٹتے ہیں؟ مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، جو بھی چیز آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جو ظاہری نظر آنے والی چیز ہے وہ مجھ سے مانگو، یہ تو حافظہ تو نظر نہیں آتا، جاؤ اللہ پاک سے جا کر مانگو۔ ایسا آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ عطا فرمایا، اور ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی دعا کی برکت سے حافظہ عطا فرما دیا تو اس کا عالم یہ ہو گیا کہ اس کے بعد جو بھی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنا مجھے کبھی بھولا نہیں ہے۔ ایسا حافظہ عطا فرمایا، اور عطا فرمانے کی صورت کیسے؟ فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ، آپ نے چادر بچھا دی، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے ہوا کے اندر لب بھرا اور چادر کے اندر انڈیل دیا۔ اب ظاہری طور پر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، صحابہ کرام پوچھ سکتے تھے یا رسول اللہ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، چادر میں کیا ڈالا ہے؟ لیکن صحابہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اتنے اختیار اور اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی عطا سے جیسے چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اپنے ہوا کے اندر لب بھر کے ان کی چادر میں انڈیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے حافظے کو مضبوط فرما دیا، اور فرماتے ہیں اس کے بعد جو بھی فرمان سنا مجھے کبھی بھولا نہیں ہے۔ اور آپ غور کریں سب سے زیادہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ ابو ہریرہ جن کا حافظہ اتنا کمزور ہے کچھ یاد نہیں رہتا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ اتنا مضبوط کر دیا کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں آپ سے ہی مروی ہوئی ہے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کائنات کے خزانوں کی چابیاں کیسے عطا فرمائیں۔ آگے سنیے نبی کریم علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر کیا ارشاد فرمایا میں تم پر گواہ ہوں۔ اب گواہ کون ہوتا ہے؟ جو چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، کانوں سے سن رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے صحابہ میں تم پر گواہ ہوں۔ اب گواہی کا عالم کیا ہے آپ غور کیجئے گا۔ صرف نبی کریم علیہ السلام اپنی امت پر گواہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے
जो उम्मतें इस दुनिया से चली गई हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके ऊपर भी गवाह बनाकर उठाए जाएंगे। यानी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जब तमाम लोगों से पूछगछ फरमाएगा, तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उस वक्त अंबिया इकराम से भी सवाल होंगे, उनकी उम्मतों से भी सवाल होंगे। जब उम्मतों से अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि क्या मेरे अंबिया तुम्हारे पास आए, मेरा पैगाम तुम्हें पहुंचाया, तो आज जो कुफ़ार अपने अंबिया का इनकार करते हैं, कल क़यामत के दिन ये अल्लाह पाक की बारगाह में मुकर जाएंगे, कहेंगे बारी ताला हमारे पास कोई आया ही नहीं है, हमें दीन इस्लाम की दावत ही नहीं दी गई। तो अब अंबिया गवाह के तौर पर किसे पेश करेंगे? अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों के बड़े बड़े औलिया को बतौर गवाह पेश नहीं करेंगे, बल्कि ये अर्ज करेंगे कि बारी ताला हमने जो तेरा पैगाम तूने हमारी ड्यूटी लगाई थी, हमने अच्छे अंदाज से पहुंचा दिया, और इस पर गवाह कौन है? तेरे महबूब नबी की उम्मत के औलिया इस बात पर गवाह है। ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया से पूछेगा, तो सब लोग यही अर्ज करेंगे कि बारी ताला इन्होंने अपने पैगाम पहुंचा दिया है। अब इस पर वो कुफ़ार इतराज़ करेंगे कि इन्होंने तो हमें देखा ही नहीं है, इनका ज़माना तो हमारे ज़माने के सैकड़ों साल के बाद आया, इनको कैसे पता है कि अंबिया ने हम तक पैगाम पहुंचा दिया? तो उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये अर्ज करेंगे कि बारी ताला हमने अपनी तरफ से नहीं बताया, ये सारी चीज़ें तेरे महबूब ने हमें बताई थी, वही आज हम तेरी बारगाह में पेश कर रहे हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाएगा कि ऐ महबूब, क्या इन्होंने अपने मेरा पैगाम अपनी उम्मतों तक पहुँचाया? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे कि बारी ताला तेरे जितने भी पहले अंबिया गुजरे हैं, उन तमाम ने तबलीग का हक अदा किया है, और जो हुक्म तूने उम्मतों तक पहुँचाने के लिए उनकी जिम्मेदारी लगाई थी, उन्होंने अच्छे अंदाज से उम्मतों तक पहुँचा दिया है। अब आप गौर करें, आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े आलात ईजाद हो गए हैं, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, सैटेलाइट के ज़रिए हम पूरी दुनिया देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम वही आज देख सकते हैं जो मौजूद है। यानी ऐसा नहीं कि जो पहले चीज़ें गुजर चुकी हैं या आइंदा आएंगी हम उनको भी देख सकें, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इतना मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आपने ज़मीन पर बैठकर पहले वाली उम्मतों के अहवाल भी मुलाहजा फरमाए, और क़यामत तक जो चीज़ें पैदा होनी थी उन तमाम को नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुलाहजा भी फरमाया, और कल क़यामत के दिन इसकी गवाही भी अल्लाह पाक की बारगाह में देंगे। जितनी भी तरक्की कर ले साइंस, लेकिन जो चीज़ें अभी आई नहीं हैं उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह पाक के महबूब इन साइंसी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मावरा फरमा दिया है। अल्लाह पाक की जो अता है उसके ज़रिए से आपने आने वाले क़यामत तक के हवाल को एक एक ज़र्रे को मुलाहजा फरमा लिया था। ये है मकाम, ये है मर्तबा, और ये है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाजिर नाजिर होना। ये है आपका हाजिर नाजिर होना। हाजिर नाजिर कहते किसे हैं? गवाह वही बन सकता है ना जिसने चीज़ को देखा भी हो और सुना भी हो। अब मिसाल के तौर पर आप देखते हैं दीवार के पीछे से किसी की आवाज़ आ रही है, आपने उसे देखा नहीं, आपको कोई बाद में कहता कि भाई आप गवाही दें, आपने फ़लाँ आवाज़ सुनी थी तो वो फ़लाँ शख्स था। अब आपने जब देखा ही नहीं है, आवाज़ें तो कई एक तरह की हो सकती हैं, जब आपने उसे देखा ही नहीं तो आप गवाही नहीं दे सकते। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गवाही देंगे तो इसका मतलब क्या है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन उम्मतों और क़यामत तक आने वाली अपनी उम्मत के हवाल को देखा भी है, सुना भी है। इसी वजह से कल क़यामत के दिन आप गवाही भी पेश फरमाएंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए दुनिया को उठाया और मैंने तमाम दुनिया को मुलाहजा फरमा लिया। और कैसे मुलाहजा किया? फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मैंने दुनिया के एक एक ज़र्रे को ऐसे देख लिया जैसे तुम्हारे सामने मैं अपनी हथेली को देख रहा हूँ। अब आप गौर करें, इरशाद क्या फरमाया? फरमाया, इन्नल्लाह रफ़अ लियद दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे लिए दुनिया को उठाया। फरमाया आगे हुआ क्या? फ़अना अंज़ुरु इलैहा, मैंने दुनिया के एक एक ज़र्रे को मुलाहजा किया। आगे क्या हुआ? फरमाया मैंने दुनिया में एक एक होने वाले काम को मुलाहजा किया
جو ابھی ہو رہے ہیں وہ نہیں، فرمایا وہ بھی دیکھے اور جو قیامت تک احوال ہوں گے، جو چیزیں نئی پیدا ہوں گی، ان تمام احوال کو بھی میں نے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ غور کریں، بندے کے سامنے ہتھیلی ہے، کوئی اس کی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوری دنیا کے احوال کو، قیامت تک جو کچھ ہونا تھا اس کو ایسے ملاحظہ کیا جیسے بندے کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ تو بتائیں کوئی چیز نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ سے چھپ سکتی ہے؟ یہ ہے مقام اور یہ ہے مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اور آج ہم اس محبوب نبی کی یاد میں محفل میلاد کا انعقاد اگر کرتے ہیں، اگر ہم جلوس میلاد میں جاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا کام ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم اپنی سالگرہ مناتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آخری بات میں عرض کرتا ہوں کہ پورے سال جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کریں گے، مہنگے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں، مہنگے مہنگی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، مہنگے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے یہ ضرورت کی چیز ہے۔ ارے بھائی آپ نے جو اتنا مہنگا موبائل رکھا ہے، آپ اس کو بیچ کر کچھ سستا بھی تو لے سکتے ہیں، ضرورت اس سے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے اتنا مہنگا موبائل کیوں رکھا؟ آپ کی ایک گاڑی سے اگر ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو دو کیوں رکھی؟ اس پر کوئی اعتراض نہیں، بھائی ہمارا حلال کا مال ہے، ہم رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جب ربیع الاول کا مہینہ قریب آتا ہے تو کچھ لوگوں کو غریبوں کی مدد یاد آ جاتی ہے۔ بھائی آپ نے جو چراغاں کرنی ہے اس پر پیسے لگانے ہیں، آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کسی غریب کو کپڑے لے کر دے دیں، فلاں غریب کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے وہ شادی کروا دیں۔ ارے اللہ کے بندو، پورا سال تمہیں وہ چیزیں یاد نہیں رہتی؟ اپنی عیاشی اور اپنے مال کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اگر ہم اپنی عیش و عشرت تھوڑی کم کر کے کسی غریب کی مدد کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن جو ہی محفل میلاد سجائی جائے گی، چراغاں کی جائے گی، جلوس میلاد میں کوئی لنگر بانٹے گا، اس پر اعتراض ہو جائے گا، بھائی اس سے غریب کی مدد کر دیں۔ جو غریب پورا سال نظر نہیں آتا وہ ربیع الاول کے مہینے میں نظر آ رہا ہوتا۔ یہ فقط اور فقط یہ شیطانی وسوسے ہے، یہ شیطان بندے کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی جو اپنی امت سے محبت ہے، یہ ایک امتی کی اپنے نبی سے جو محبت ہے، اس کو کمزور کرنے کی یہ وجہ ہے ساری۔ بڑھ چڑھ کے نبی کریم علیہ السلام کا میلاد منائیں اور آپ کی آمد کے سلسلے میں لنگر بانٹے، گھروں کو سجائیں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اگر کوئی ناجائز کام اس کے اندر کرتا ہے تو علماء اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ اگر کوئی چوری کی بجلی سے لائٹیں جلا دے، علماء کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر کوئی اور غیر شرعی کام کرتا ہے تو علماء اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر غیر شرعی کام ہوتا ہے تو جلوس میلاد بند کر دو، محفل میلاد بند کر دو، چراغاں بند کر دو۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کسی کے ناک پر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو اب کیا کرے گا؟ وہ 1000 دفعہ بھی آ کر بیٹھے تو مکھی اڑائے گا نا، ناک تو نہیں کاٹے گا۔ تو اگر جلوس میلاد کے اندر محفل میں یا ان کاموں کے اگر کوئی غیر شرعی کام آ جائے تو ہم اس غیر شرعی کام کو ختم کریں گے، نہ کہ اس کو وجہ بنا کر ہم جلوس میلاد بند کر دیں، نہ کہ اس کو وجہ بنا کر ہم محفل میلاد ہی ختم کر دیں، ہم چراغاں ہی بند کر دیں، جھنڈے لگانا ہی بند کر دیں۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے اور بڑھ چڑھ کر آپ کا جو ہے وہ جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے۔